ملا اور بہشت۔ میں بھی حاضر تھا وہاں، ضبط سخن کر نہ سکا، حق سے جب حضرت ملا کو ملا حکم بہشت۔ عرض کی میں نے الہی میری تقصیر معاف، خوش نہ آئیں گی اسے حور و شراب و لب کشت۔ اس پوئٹری کو سمجھنے کے لیے ایک مولوی، ایک ملا اس وقت جو پولیٹیکل جماعت کا ہے، جو کہ 2 پولیٹیکل پارٹی جو انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں، پھر یہ پوئٹری سمجھیے کہ اس ملا نے ایک منافقت اور تفرقہ بازی کا بازار گرم رکھا ہوا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب ملا کو جنت میں جانے کا حکم ملا تو میں بھی وہاں موجود تھا، یعنی علامہ اقبال، اور یہ بات کہنے سے نہ روک سکا، یا اللہ میرا قصور معاف فرمائیے، میری ایک عرض ہے، حوریں، پاکیزہ شراب اور یہ پھل و پھول پودے ان کو پسند نہیں آئیں گے، یہ ان کو کیسے مطمئن کر سکتے ہیں؟ ضبط سخن، بات کو قابو میں رکھنا، حق اللہ سبحانہ و تعالی، حکم بہشت جنت میں جانے کا حکم، تقصیر خطا، خوش نہ آئیں گی موافق نہیں ہوں گی، حور و شراب جنت کی خوبصورت عورتیں اور پاکیزہ شراب، لب کشت کھیت کا کنارہ، نہیں فردوس مقام جدل و قال و اقوال، بحث و تکرار اس اللہ کے بندے کی سرشت، ہے بد آموزی اقوام و ملال کام اس کا، اور جنت میں نہ مسجد نہ کلیسا نہ کنشت۔ جنت جو ہے وہ کوئی لڑائی جھگڑے فساد کھڑا کرنے اور بحث و تکرار کی جگہ تو نہیں ہے، اور یہ ان کے بغیر رہ نہیں سکتا، کیونکہ یہی اس بندے کی خصلت اور فطرت ہے۔ اس کا تو کام قوموں اور جو نوجوان حضرات ہیں ان کو بری تعلیم دینا اور غلط راستے پہ لگانا ہے۔ یہ اسی جگہ خوش رہ سکتا ہے جہاں بحث و تکرار ہوتی ہو، اور جنت میں نہ تو مسجد ہے اور نہ ہی گرجا، لہٰذا یہاں تو اس کو شرارت کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ اس لیے جنت میں زندگی کیسے مطمئن اور اطمینان زندگی گزار سکے گا؟ اور کچھ مولوی حضرات اتنے خطرناک تھے اقبال کے دور میں کہ علامہ اقبال کے لیے بھی کفر کے فتوے لیے آئے تھے، اور آج بھی یہی حال ہے 100 سال کے بعد۔ ایک جگہ اور بھی اقبال نے کہا تھا، دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ آج پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے ایک مولوی۔